اہم خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے۔ اب تک کی سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ خسارے کے شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری اولی ترجیح قرار۔ نجکاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ نجکاری کا تمام عمل انتہائی شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے گا۔ پہلے فیز میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ پہلے فیز میں اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی، فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نجکاری کے عمل کو تیز کیا جائے۔ نجکاری تمام عمل کو انتہائی شفاف طریقے ڈسکوز کی نجکاری کے بعد مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنایا جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 3 ڈسکوز کی نجکاری کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ملک بین الاقوامی اخبارات میں دیا جا چکا ہے۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے روڈ شو اس ماہ میں منعقد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب، ترکیہ اور چین کے سرمایہ کاروں کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی روڈ شو منعقد کیے جا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے۔ 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے، جبکہ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کر لیے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا ہے۔ بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فیصل، بتائیے گا ایک بڑی کارروائی اور کامیاب کارروائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، 5 مشتبہ افراد بھی گرفتار کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، خفیہ اطلاعات پر ایک ٹارگیٹڈ کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات جو ہیں وہ مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا جو مواد ہے ان میں سامنے آیا، اور دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا، جس میں 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرنیڈ اور دیگر سامان شامل ہے۔ حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ منصوبہ بھی جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں، اور ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ جو ہے وہ بن چکے ہیں، اور برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فرانزک اور تحقیقی تجزیہ جاری ہے۔ تفتیش کار ممکنہ سہولت کاروں، معاونت کے ذرائع اور وسیع نیٹ ورک کی چھان بین کر رہے ہیں، اور بروقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرے سے جو ہے وہ محفوظ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریاستی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام پیدلوں سے اس کیس کی جو ہے وہ تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل حکیم اسام، خبر کی تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، چہلہ مظفر آباد سے انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کر لیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا ہے۔ چہلہ مظفر آباد سے یہ خبر ہے۔ انٹیلیجنس بنیاد پر کامیاب کارروائی کی گئی ہے، مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے، جن کی تعداد 5 بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا ہے۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحے کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ چہلہ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور
دیگر مواصلاتی آلات برآمد کر لیے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے۔ چہلہ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیاد پر یہ کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا اور گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا ہے۔ حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملہ منصوبے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ برآمد ہوا، ساتھ ہی برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فرانسک اور تکنیکی تجربہ بھی ہوا ہے۔ فتنہ الخوارج بھارت اور کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغانستان میں فتنہ الخوارج جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے سرگرم خارجی شہزاد کے کالعدم ایکشن رابطہ کمیٹی سے روابط منظر عام پر آ گئے۔ خارجی شہزاد کی ویڈیو اور آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خارجی شہزاد افغانستان سے بھارتی تحریر کردہ بیانیہ پڑھ کر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہدایات دے رہا ہے۔ خارجی شہزاد آزاد کشمیر میں شرپسندی کے لیے کارکنوں کو جمع کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ میں غازی شہزاد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ بالخصوص آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، اس حوالے سے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اور جماعتیں اور تنظیمیں ان سے سوال رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے 9 جون کی کال تھی اور انہوں نے 4 دن پہلے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں مارنا شروع کی، ابھی تو لوگ احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے نکلے نہیں تھے، یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ نہتے لوگوں پر جو حقوق کی آپ کہتے ہو حقوق کی آڑ میں انہوں نے کیا کرنا تھا بھائی؟ یہی نا، آپ سے آزادی لینی تھی، تو آزادی ان کا بنیادی ہے، وہ بھی دو بھائی۔ بھارت پاکستان مل کے یہ کروا رہے ہیں تو وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو، اور یہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اور کوئی مخلوق آسمان تھوں یا دائیں بائیں تھوں تو اسے کی اچھی آزادی نہیں دینی۔ کنفیڈنس پیدا کرو کہ آسیں کھڑا ہونا، آسیں سیاست چھیننی اور آسیں سیاست اپنے اندر آنی، آسیں عسکریت بھی چھیننی اور عسکریت اسیں اپنے بنیادی قوم نہیں آزادی واسطے لڑنی، اسیں سفارتکاری کی سنبھالنا پوری دنیا، عوام ایکشن عوامی کمیٹیاں بنیاں اور عوام متحد ہوئی، عوام سنی گل، عوام انہیں اتحاد بنیا۔ الیکشن تو پہلے کچھ چیزاں بہت اچھی طرح ذہن نشین کرنیاں، الیکشن نہیں ہونے دینے اسیں، کوئی تن نہیں ہونے دینے اسیں، اے تسے ڈرا لے، اے تسے کی پریشرائز کرنے بھائی تس دسو، اس اپنے اوپر خود اپنے ہتھے تو ایک مافیا مسلط کرنے ہیں، ڈاکو مسلط کرنے ہیں، چور مسلط کرنے ہیں، آزادی نے دشمن مسلط کرنے ہیں، شہادت کرنے غداری کرنے والے کی مسلط کرنے ہیں، اسمتاں لٹیاں سڑیاں او تحریکاں چلیاں اور غلط طریقے کرنے چلیاں انہیں کی واپس پروموٹ کرنے ہیں، ساریاں چیزیں کی آس ڈینائی کرنے ہیں، ساریاں چیزیں کی آس کنڈیم کرنے ہیں، آس چاہنے ہیں کہ اسنی بنیادی آزادی نی بیسک تحریک بھی آسیں عام بندے نے آتھی چچے سیاست اسے نے آتھی چچے دے آس عسکریت اور سفارتکاری، عسکریت تو مراد نہیں ہے کہ اتنے ایک جماعت ایک بنانا تنظیم ایک بنان دے انہیں کی 2-4 گنا دے چھڑان دے چلو بھائی ادھر منہ اٹھائی دے انڈیا کی فتح کی تینا نعرے لائی چھڑان، ایسا نہیں، بیوقوفانہ کوئی پالیسی نہیں بنانی۔ عسکریت تو مراد ہے کہ آزاد کشمیر نے اپنی جڑی فورس تھی سی اس کی بحال کرنا، اس تو بعد کوئی تیاری ہونی، پھر کوئی سٹیپ اٹھانا نہیں دے، پہلے اپنے خطے کی دے سیدھا کرنا، اپنے خطے کی آزاد کشمیری چکے عوامی اور انقلابی حکومت آنی جی، اس واسطے تسے محنت کرو، ساتھیاں کی جمع کرو۔ اب بات کریں گے وفاقی بجٹ کے حوالے سے کہ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل شام 5 بجے طلب کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کل سینٹ کا اجلاس بلانے کی سمری بھی منظور کر لی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال 2026-27 کا بجٹ
پیش کریں گے۔ تو بالآخر وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم کی سفارش پر قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل شام 5 بجے طلب کر لیا گیا۔ صدر مملکت نے کل سینٹ کا اجلاس بلانے کی بھی سمری منظور کر لی ہے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اس مرتبہ بھی مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ اور جانیے کہ پاکستان اور لبنان کا فوجی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج کے پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ لبنان کی مسلح افواج کی سربراہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبنانی کمانڈر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے بہترین کردار پر پاکستان کو خراج تحسین۔ GHQ آمد پر جنرل روڈولف ہائیکل کا شاندار استقبال۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے۔ لبنان کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل روڈولف ہائیکل کا GHQ راولپنڈی آمد۔ پاک فوج کے چاکو چوبان دستے نے مہمان کمانڈرز کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ جنرل روڈولف ہائیکل نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لبنان کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لبنان کے ساتھ دیرینہ اور خوشگوار تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے لبنانی مسلح افواج کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل روڈولف ہائیکل نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور آپریشنل مہارت کو سراہا۔ لبنانی آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک کی عسکری قیادت نے فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ مسلح افواج کے درمیان ادارہ جاتی روابط کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سہلا مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کامیاب کارروائی، 5 مشتبہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا ہے۔ خبر ہے چہلہ سے۔ مظفر آباد میں انٹیلیجنس بنیادوں پر ایک کامیاب کارروائی کا احوال، 5 مشتبہ افراد گرفتار۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلہ کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا۔ گرفتار افراد کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز، دیگر مواصلاتی آلات برآمد کر لیے گئے ہیں۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لیا گیا ہے۔ حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملہ منصوبہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 7 مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد ساتھ موجود ہے فیصل حکیم۔ جی فیصل حکیم، بتائیے گا اس کامیاب کارروائی پر مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ خفیہ معلومات پر جس میں 5 مشکوک افراد جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد کیے گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد بھی سامنے آیا۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑے جو ایک اسلحے کی کھیپ تھی وہ بھی گرفتار کی گئی ہے، جس میں خودکار ہتھیار، گرنیڈ اور دیگر آلات شامل تھے۔ 7 تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملے منصوبے بھی جو ہے وہ بھی اس میں برآمد ہوئے ہیں اور ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا ہے۔ دشمن خفیہ ایجنسی کے ساتھ مبینہ رابطوں کے شواہد بھی تحقیقات کا حصہ بنائے گئے ہیں اور برآمد شدہ موبائل فونز، لیپ ٹاپس اور دیگر مواد کا فرانزک اور تکنیکی تجزیہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کار ممکنہ سہولت کاروں، مالی معاونت کے ذرائع اور وسیع نیٹ ورک کی چھان بین کر رہے ہیں اور بر وقت کارروائی سے حساس تنصیبات اور عوامی سلامتی کو ممکنہ خطرے سے محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ ریاستی سلامتی، امن عامہ اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی سرگرمی کو ہرگز برداشت اچھا فیصل، یہ بتائیے گا، یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ تمام تر جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کا تعلق را سے جو کہ بھارتی خفیہ ایجنسی ہے؟
دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے جو آلات برآمد ہوئے ہیں اس میں حساس نوعیت کے آلات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہتھیار ہیں وہ بھی برآمد کیے گئے ہیں، جو 7 حساس تنصیبات ہیں ان کے نقشے اور حملے کے منصوبے بھی برآمد کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روابط ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دشمن کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ ان کے روابط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تو یقینی طور پر جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس میں جو بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے حوالے سے پہلے بھی حکومت کی طرف سے بڑے واضح چیزیں سامنے آ رہی تھیں، تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پر افراتفری، انتشار اور اس ساری صورتحال میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، دشمن کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ملوث ہیں، جن کی تحقیقات جو ہے وہ ابھی ادارے مزید کر رہے ہیں۔ فیصل، یہاں یہ بھی بات بہت ہی قابل ذکر ہے کہ اتنا بڑی تعداد کے اندر ذخیرہ اسلحے کا برآمد ہوا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے لیپ ٹاپ، موبائل فون، مواصلاتی آلات برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اسرار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیصل ہمارے ساتھ موجود رہیے، بہت شکریہ۔ عباسی صاحب فرمائیے گا، ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما اور بڑی بڑی کامیابی مل رہی ہیں، اس کامیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جہاں پر 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے؟ دیکھیے بہت بڑے حادثے سے ہم بچ گئے۔ میں بینگ پولیٹیکل ورکر، یہ آج سے میرا حال ایک ہفتہ پہلے یا 4-5 دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو مظفر آباد کے اندر ایک اجتماع کرنا چاہ رہے تھے نا یہ ایکشن کمیٹی والے، اس کے پیچھے بھی یہی مقصد تھا کہ یہاں کوئی اتنا بڑا اجتماع جمع ہو جائے اور اس طرح کے راہ کے جو دہشت گرد جو یہاں چھپے ہوئے ہیں اسلحے کے ساتھ، گرینیڈ کے ساتھ، بموں کے ساتھ، وہ یہاں پر اگر کوئی دھماکہ کر دیتے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا، پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہونے تھے، یہ ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ بار بار جو لوگوں کو مظفر آباد لا کے جمع کر، آج جو ہماری وہاں پالیسی رہی ہے، یہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے، انہوں نے لوگوں کو ایک طرح کا 144 لگا کر زیادہ تر پھرنے ٹرنے نہیں دیا، باہر نہیں نکلنے دیا۔ وہ اس لیے کہ عام لوگ باہر بازاروں میں پھرتے ہیں، کوئی ایک تھوڑی سی واقعہ ہو جائے جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد پھر اگر اس طرح کا کوئی ایک ٹولی آ کے کوئی واردات کر جاتی ہے تو پھر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس میں آج کامیاب رہے، تھینکس گاڈ کہ ہم ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئے۔ راہ شامل ہے، بہت عرصے سے شامل ہے۔ جب یہاں ایک پروفیسر صاحب کا قتل ہوا، ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ راہ ادھر شامل ہے، راہ کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، اور اگر مزید اچھی تحقیقات کی جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے ان کے لنکس، ان کی جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہوگی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ اچھا اسرار صاحب یہ فرمائیے گا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بنیاد مرصوص ہوا اور جب پاکستان نے بری طرح شکست دی ہے بھارت کو، بھارت نے اس طرح کے اونچے ہتکنڈے شروع کر دیے ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی سے ہوں چاہے بی ایل اے سے ہوں، تو بھارت کو یہ کتنی بڑی جو ہے زد پہنچائی جا رہی ہے، خاص طور سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا کتنا زبردست میسج ہے یہ؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا جو آپریشن صدور ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا، اور وہ ختم نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسی طرح کے لوگ جو وہ کاروائیاں کرتے ہیں، اور یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کی جو انٹیلیجنس ہے، اور ہماری انٹیلیجنس، ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے، اعتماد ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں، اور ان سے انشاءاللہ راہ سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس طرح ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایک عرصے سے دہشت گردوں کے خلاف، ہم ایک عرصے سے آپ نے پتا ہوگا، یاد ہوگا، کابل میں ہم دنیا کی جو ورلڈ وار ہے ایجنسیز کی، ہم وہ لڑ کے فارغ ہوئے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ یہ تو کچھ ہی نہیں ہے۔ بالکل اگر ہمارے لوگ اسرار عباسی صاحب، بالکل آپ کی بات درست ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اور جس طریقے سے انٹیلیجنس بنیادوں پر یہ کامیاب کارروائی ہوئی ہے، بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے، اور ان سب کو بھی یہ پیغام مل گیا ہوگا کہ اس طریقے کا جو بھی اوچھا ہتھ کنڈا کیا جائے گا
पाकिस्तान की अफवाज, इंटेलिजेंस इदारे जो है वो एक्टिव हैं और इस तरीके के जो भी मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे होंगे उसको जवाब दिया जाएगा। तो क्या समझते हैं इसमें अफगानिस्तान तालिबान रजीम की अगर बात करें, अफगान तालिबान रजीम की सर, तो वो बाज नहीं आ रहे, अभी भी दहशत गर्दी के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। क्या समझते हैं पाकिस्तान को इस पर कोई और रिएक्ट करना होगा, कोई और रिएक्शन देना होगा? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान बारहा एक बात कर चुका है कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए, लेकिन वो बाज आने का नाम नहीं ले रहे। सर सही है। अभी सच बात यह है कि हम एक, चूंकि वो अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, जिस तरीके से हम इन लोगों के साथ एक प्यार मोहब्बत लाड करते रहे, पाकिस्तान ने अभी तक उस लेवल पे नहीं गया जो हमारी कैपेसिटी है। और जिस दिन इन्होंने ये तय कर लिया कि हमने जो है इनको यहाँ से एलिमिनेट करना है अफगानिस्तान से, तो ये इनके लिए, हमारे अफगानिस्तान में बहुत अच्छे सोर्सेज है और शायद दुनिया के किसी और हिस्से में ना हो, लेकिन अफगानिस्तान में हमारे पास बहुत है। सिर्फ अभी हम ये कह रहे हैं कि ये लोग समझ जाए हमारे हमसाए में हैं, वरना इनको जो हमसाए में बैठ के जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको भी पता है हमारी कैपेसिटी का, हमारी एजेंसीज की, हमारी मिलिट्री की कैपेसिटी का कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये भी अभी वेट है, देखें अगर जिस दिन इन्होंने डिसीजन किया तो इतना दिन नहीं लगेगा कि ये वहां से दोबारा रिएक्ट कर सके। लेकिन जाहिर है इंडिविजुअल वो आते हैं, एक तरकीबकारी कर जाते हैं, ये थोड़ा सा आसान होता है, आईडीज लगा देते हैं, वो फट जाती है, नुकसान होता है, इससे होता है। लेकिन ये काम इंडिया में भी हो सकता है, अगर इस तरह ये नहीं आएंगे तो इंडिया में भी हो सकता है। इंडिया अपने आप को बड़ी, वो कहता है कि हम बड़ी इकोनॉमिक पावर है, यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट के चांसेस है। अगर इस तरह के वाकयात इंडिया में होना शुरू हो जाए, वहां पे आईडीज फटना शुरू हो जाए, तो हम तो फिर सर्वाइव देखा जाए कर तो टिट फॉर टैट वाली बात है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से पुरअमन तौर पर रद्द-ए-अमल देता है और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी परफॉर्म करती हैं, दुनिया इसकी मुतरिफ है। और इसी तरह से दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया, आप डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर थे, इसरार अब्बासी, आपके वक्त के लिए। अब आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी मामूलात ज़िंदगी रवा दवा है। मीरपुर के बाशऊर अवाम ने भी नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह रावलाकोट में भी कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह रावलाकोट मीरपुर में भी मामूलात ज़िंदगी रवां दवा हैं। आज़ाद कश्मीर के गजूर अवाम ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद, बाग, मीरपुर, रावलाकोट में कारोबारी मराकज़ खुले हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की आमद व रफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर के बाशऊर अवाम ने भी नाम नेहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल मुकम्मल पुरअमन, अवाम ने मनफी सियासत और एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना था कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर और दिहाड़ीदार तबका पिस जाएगा। एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ तो दुश्मन फायदा उठाएगा। मामले का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर रबी सेंटर भी खुला है, उसके इर्द गिर्द जितने इलाके हैं सब खुले हैं। कारोबार से तो गरीब आदमी पे बड़ा असर पड़ेगा। दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, वो तो बेचारा पिस जाएगा। बिल्कुल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो कारोबार ज़िंदगी है वो मामूल पर है। तमाम बाजार खुले हुए हैं और अगले 2 दिन के बाद जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कॉल दी गई है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इससे आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम है वो खासा डिस्टर्ब होगा। रबी सेंटर तो सारा खुला हुआ है, माशाल्लाह निज़ाम चल रहा है, कारोबार चल रहा है, कस्टमर आ रहे हैं। शहरियों ने कहा कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हर धर्मी छोड़े, अपने मुतालबात के लिए मेज़ पर आकर बात करे। और अब बात करेंगे जीबी में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। हल्का GB-A8 स्कर्दू के 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज का लज़म करार देते हुए 15 जून को री पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने GB-15, दियामीर 1, GB-16, दियामीर 2, GB-17, दियामीर 3 दारियल के इंतखाबी नताइज रोक दिए। अस्तूर के हल्का GB-A13 के
नताइज भी ताहुक्म सानी जारी न करने की हिदायत की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनक्किद हुए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया। जैसे कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरखास्तें आई थी और वो मुतल्लिका DRO साहिबान ने रिकमेंड किया था। उनके रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन पर रीपोलिंग का मैंने शेड्यूल दिया है। 15 जून को रीपोलिंग होगा उन स्टेशनों में। ये GBA 8 स्कार्दो 2 और GBA 13 अस्तोर 1, उसमें एक स्टेशन है जयपुर का और ऊपर उसके कोई 10 पोलिंग स्टेशन है स्कार्दो के, और GBA 15 दियामर 1 इसके एक पोलिंग स्टेशन है, और GBA 16 दियामर 2 इसके 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 इसके 11 पोलिंग स्टेशन है, कंप्लीट है। तो इसमें कंसोलिडेशन अभी हो रही है। उसके बाद फिर फार्म 48 बनेगा जो पोस्टल बैलेट पेपरों का बहुत सारे से उसमें अभी नहीं हुआ कंसोलिडेट। एक कंसोलिडेशन के बाद ये फिर फार्म 49 में वो मेरे पास रिजल्ट भेजेंगे, तो ये फिर सेक्शन 98 के तहत मैं इसको नोटिफाई करूँगा। सेक्शन 98 इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पोल डे से 14 डेज 14 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन करना है। अब आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग ख्वाब चौधरी शुजात हुसैन की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेहकाम के हक में फैसला दिया है। इंतखाबी कामयाबी अवामी खिदमत, सियासी बसीरत और अवाम के एतमाद का मजहर है। चौधरी शुजात हुसैन ने कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर पार्टी और अहदेदारों को भी मुबारकबाद पेश की है। कहते हैं कि मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने पार्टी पैगाम को घर घर पहुंचाया। कौमी यकजहती, सियासी हमाहंगी और अवामी खिदमत के सफ़र को दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ाएंगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने भी ताउन पर मुस्लिम लीग का शुक्रिया अदा किया। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन बंदर बांट है, ये हम पहले से कह रहे थे। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित तक पहुंचा दिया गया। वफाक और सिंध में कोई फ़र्क नहीं, ये सब मिले हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत कहती है पेट्रोल लेवी खत्म नहीं कर सकते। वफाकी बजट की तारीख का अब तक कुछ पता नहीं। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं। कहा कि बजट में मजीद टैक्स लगाए गए तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। FBR का नाअहल इदारा 25,000 मुलाजमीन रखता है। FBR में हर साल 1300 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान तक भी ये सिस्टम पहुंचा दिया गया है। तो जिन लोगों ने सिंध पर मुसल्लत किया है, कराची का मेयरशिप उनको दी है, और जिन लोगों ने उन्हें अब गिलगित बल्तिस्तान भी तोहफे में दे दिया है, वो पाकिस्तान में मजीद कितने जो है वो कितनी यूनिवर्सिटी रोड्स बनाना चाहते हैं। जो आम तबका है, पिसा हुआ तबका है, उसके लिए इस बजट में न सिर्फ ये कि कुछ भी नहीं है बल्कि मजीद बोझ लादा जा रहा है। और हुकूमत ये कहती है कि हम पेट्रोलियम की लेवी ख़त्म नहीं कर सकते। अफसोसनाक बात है कि इस लेवी का टैक्स से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 12 तारीख के बजट में अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है और अगर टैक्सों का कोई मजीद बोझ भी डाला गया तो हम स्ट्राइक की कॉल के लिए 13 तारीख को उसका ऐलान करेंगे। और FBR का वो नाअहल इदारा, 25,000 मुलाजमीन का इदारा, जिसमें 1300 अरब रुपए की करप्शन सालाना खुल्लम खुल्ला होती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सगदियो हमनाई ने हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि JI को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर हसद नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कौमी यकजहती और अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी के बरक्स पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के तमाम इकाइयों को जोड़ने वाली क़ुव्वत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनाई मजीद कहते हैं कि कराची के लिए इजाफी पानी की फराहमी का मुतबादिल मनसूबा सिर्फ पीपल्स पार्टी ने दिया। हब केनाल मनसूबे के जरिए कराची के लिए मजीद 100 MGD पानी की गुंजाइश का इजाफा किया गया है। और बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है। नेपरा ने बिजली ₹1.99 सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी हो गया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी जनवरी ta मार्च 2026 की सेमाही एडजस्टमेंट के बाद में की गई है। ये रिलीफ मुल्क भर के सार्फिन को जून से अगस्त 2026 तक 3 माह के लिए फराहम किया जाएगा। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। कीमतों में कमी के नतीजे में बिजली सार्फिन को मजमूई तौर पर 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली नरखों में ये कमी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में की गई है, जिससे लाखों सार्फिन के बिजली के बिलों में कमी आएगी। बजट की आमद है। लाहौर की वकला बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। वकला रहनुमाओं का कहना है कि अशियाए खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी भी की जाए। इसी पर बात करेंगे लाहौर से सैयद इमरान शमसी, जो इस वक्त वकला के हमरा मौजूद हैं। इमरान शमसी, अपडेट कीजिए। बजट की आमद है और उसके साथ साथ जो है आवाम की क्या तवक्को होता है, उसके साथ साथ आपको बताएं कि वकला बरादरी की क्या तवक्कुआत है कि बजट कैसा होना चाहिए। बजट के हवाले से पूछते हैं, हमारे साथ सीनियर वकला मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताएं सबसे पहले कि बजट जो है वो कैसा होना चाहिए, आप कैसी तवक्कुआत रखते हैं? ये हमारी तो यही तवक्कुआत हैं कि बजट अवाम दोस्त होना चाहिए और अवाम के लिए बेहतरीन पॉलिसीज उसके अंदर होनी चाहिए, और जो अशिया खुर्दोनोश हैं उन पर किसी किस्म का टैक्स ना लगाया जाए ताकि वो आवाम की पहुँच से दूर ना हो सके। आप बताएं बजट के हवाले से क्या कहते हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या रिलीफ मिलना चाहिए? इसमें अवाम के लिए तो कोई रिलीफ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अशराफिया के लिए ज़रूर रिलीफ होगा, गरीब के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है बेसिक ज़रई मुल्क है। जब तक इस बजट में ज़राअत के लिए कोई आसानियाँ नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। किसान जो हमारा बेसिक जो इस मुल्क को चलाने वाला है वो पिस रहा है। खुदारा ये गवर्नमेंट से अपील है कि किसान की कुछ ना कुछ सुनी जाए, किसान की जो मुश्किलात हैं उनको अदाला किया जाए। तो आप बताएं कि मज़ीद इस पे क्या रिलीफ होना चाहिए, हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं? हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो भी बजट बन रहा है इसमें जो गरीब बंदा है उसको मद्देनज़र रख के कोई भी बजट बनाया जाए, क्योंकि जब तक हम उनकी बेस को नहीं देखेंगे कि गरीब बंदा एक उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, अगर उस चीज़ को देख के बजट को किया जाए कि बिजली, पानी और जो भी गैस, अगर ऐसी चीज़ों पे अगर हम उन्हें रिलीफ देंगे तो वो अपना गुजर बसर कर सकते हैं। गरीब को जीने का हक दिया जाए, अशिया खुर्दोनोश जिसके अंदर आपको ये बताएं कि बिजली, गैस और पेट्रोल। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हुकूमत सिंध का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजील नाम मेमन का कहना है कि फैसिलिटेशन डेस्क के क़याम का मकसद गाड़ियों के रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ज़रूरी दस्तावेज़ात के इजरा और तजदीद है। आपको बताएं कि सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और महकमा ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट की जानिब से आपको बता रहे हैं कि फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की गई। इक़दाम से ट्रांसपोर्टर्स को मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। डिजिटल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम से वक्त और अखराजात में भी नुमाया कमी आएगी। कहा कि हुकूमत सिंध का हदफ 23 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शल और माल बरदार गाड़ियों को डिजिटल और ऑटोमेशन निज़ाम का हिस्सा बनाना है। फैसिलिटेशन डेस्क को रवा हफ्ते मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जा रहा है।